بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال تعالی فی موضع آخر وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ میرے محترم معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ جمعہ کے اس خطبے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 27ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان اور ایک اور عید الفطر عطا کیا، اور یہ بھی آیا اور چلا گیا۔ اب اس سے ہم نے کیا لیا، کیا فائدہ اٹھایا، کیا اٹھانا چاہیے، کیا کھویا، کیا پایا، ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی کی گھڑیاں، یہ ایام، یہ وقت، یہ لیل و نہار رکنے والے نہیں۔ ہم گزشتہ کئی مہینوں سے جس قسط پر، جس سیریز پر خطبے دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے بھائیوں، اس کی تاریخ بھی رکی نہیں۔ 1444 سال گزر چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کی۔ غزوہ خندق پیش آئی، مشرکوں بلکہ پورے دشمنان اسلام ایک طرف تھے اور مسلمان ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشورے سے خندق کھودنے کا پلان بنایا، اور یہ خندق جانفشانی اور جد و جہد سے 6 دنوں کے اندر مسلمانوں نے کھود کر تیار کیا۔ ایک طرف
تو مسلمان تھے جو پوری جان لگا کر، پوری دل جمعی سے خون پسینہ ایک کر کے اسلام کی عزت بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو مسلمانوں میں شامل تھے، لیکن یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ دل میں کچھ اور رکھتے تھے، زبان میں کچھ اور رکھتے تھے۔ یہ منافقوں کا گروہ تھا، یہ منافقوں کا گروہ تھا جن کا کام تھا کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا، مسلمانوں پر کافروں کا رعب ڈالنا، مسلمانوں کو بھڑکانا، اور کہتے تھے وہ کہ تم لوگ یہ جو خون پسینہ ایک کر رہے ہو، تم یہ جو خون بہا رہے ہو، کیا جانتے ہو کہ محمد نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، کیسر و کسریٰ کا خواب دکھایا ہے، فارس کا خواب دکھایا ہے، یمن کا خواب دکھایا ہے، بیت المقدس فتح کرنے کا خواب دکھایا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ وعدہ سچ ہے؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، کہا یہ منافق کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول نے کوئی وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، ہری گھاس ہے جو تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے کہ آؤ یہاں پہ کام کرنا ہے، یہاں پہ لگنا ہے، تو وہ منافق، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے کہ یہاں آؤ کام کرنا ہے، تو کہتے تھے، بہانہ بنا دیتے تھے، اور وَيَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَازًا، اور وہ دیوار کا آڑ لے کر، پہاڑوں کا آڑ لے کر، اور کسی چیز سے چھپ کے باہر بھاگ جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، کچھ تو ایسے تھے کہ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کچھ منافق اس میں ایسے بھی تھے جو بہانے، جھوٹے بہانے بناتے تھے، کہتے تھے ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھر بے پردہ ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا مجھے خطرہ لگا ہوا ہے، ہم کو گھر جانا ہے اپنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہانے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، ان کے گھر دروازے سے بند ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف بھاگنے کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ منافقوں کا جو گروہ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ چند تعداد میں ہی منحصر آج نہیں ہیں، آج منافقوں کی تعداد اور زیادہ ہے، آج منافقین مسلمانوں میں اور زیادہ ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں اور اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے کے منافقوں کو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے لے کر کہ یہ منافق ہیں، اور ان منافقوں کا پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ دنیا کے آخری دن تک، جب تک قیامت آئے گی، منافق پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کے پیمانے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا علامت المنافق ثلاث، منافقوں کی پہچان 3 ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ اذا خاصم فجر، اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ بکے گا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں یہ ایسی ہیں جن کے اندر پائی گئی وہ خالص منافق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانے سیٹ کر دیے ہیں۔ اب اس پیمانے کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کتنی برائی پائی جاتی ہے، ہمارا معاشرہ اس برائی سے کتنا ملوث ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ اس برائی کے پیچھے کتنا چل رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ منافق تھے۔
اور وہیں پر دوسری طرف مسلمان جو تگ و دو کر رہے تھے، جو جد و جہد کر رہے تھے، وہی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کو لے کر خندق کے پاس پہنچ گئے۔ ایک طرف پیچھے طرف سلا پہاڑ ہے، آگے کی طرف خندق ہے، انتظار کر رہے ہیں کفار کا کہ آئیں گے تو یہی راستہ ہے، اسی راستے کو ہم کو روکنا ہے۔ ادھر سے مشرکوں نے ابو سفیان کو اپنا سپہ سالار متعین کیا، 4000 کی فوج لے کر مکہ سے نکلے۔ ادھر بنو غطفان، بنو نذیر اور دوسرے نجدی قبیلوں نے مل کر 6000 کی نفری تیار کی۔ 6000 یہ پہنچے غار احد پر، احد پہاڑ پر پہنچتے ہیں۔ ان کا گمان تھا کہ یہاں پہ مسلمان آئیں گے اور یہیں پر یہ دوسری لڑائی بھی ہوگی۔ ادھر سے کفار پہنچے، ادھر سے مشرکین اور یہود اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان پہنچے 10,000 کی تعداد میں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں یہ لوگ تو دیکھا میدان خالی ہے، کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے، نہ مسلمان ہے نہ کوئی آدمی ہے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا ہے، مسلمان یہاں پہ کیوں نہیں آئے۔ انہوں نے سیدھا مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا، احد پہاڑ سے سیدھا مدینے کا رخ کیا کہ چلو۔ اور وہ غصے سے کانپ رہے تھے، غصے سے پنپ رہے تھے، اور وہ چلے وہاں سے، دوڑے وہاں سے کہ چلو مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ختم کر دیتے ہیں، مسلمانوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں 10,000 کی تعداد تھی ان کی، اور اس وقت پورے مدینہ میں بچوں کو بھی ملا لیا جاتا، بزرگوں کو بھی ملا لیا جاتا، عورتوں کو بھی ملا لیا جاتا، بڑوں کو، مریضوں کو، سب کو ملا لیتے تو بھی 10,000 کی تعداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان کا گمان تھا کہ پہنچ کر اور مسلمانوں کا صفایا کر کے اور 1 2 3 ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن جب مدینہ پہنچے تقریباً 1 کلومیٹر بھی نہیں رہا، مدینے کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ خندق دیکھ کر، لمبا خندق جس کی لمبائی تقریباً 5544 میٹر لمبا، 3.5 میٹر گہرا، 4.5 میٹر تقریباً چوڑا، جب یہ خندق دیکھا تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ عرب کے دستور کے خلاف تھا۔ یہ ایران کا، یہ فارس کا، یہ قیصر و کسریٰ کی چال تھی، وہاں پہ ایسا کیا جاتا تھا جس کو مسلمانوں نے اپنایا۔ جب کفار پہنچے، یہودی پہنچے، انہوں نے اس کی تیاریاں بھی نہیں کی تھی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، کوئی پلان بھی نہیں کیا تھا کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب وہاں پہنچے اب سوچنے لگے کہ قحط سالی کا وقت ہے، سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، ہمارے پاس اتنی رسد نہیں ہے، اتنے کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، ہمارے جانور تو مر جائیں گے، ہم لوگ بھی مر جائیں گے، ٹھنڈ سے مر جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، زیادہ دن محاصرہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے وہ برابر کنٹینیوسلی غار کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کدھر سے تھوڑا جگہ ملے اور غار کو پار کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کفار کا ایک لشکر جس میں اکرمہ بن ابی جہل تھا، جس میں عمرو بن عبد ود تھا، جس میں زرار بن خطاب تھا، بہت سے اور کفار اور یہودی مل کر، بڑے بڑے جنرل مل کر اور ایک جگہ سے غار کو پار کر لیا۔ کوہ سلا پہاڑی اور غار کے بیچ میں ان کے گھوڑے دندنانے لگے، پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو مشرک یہاں پہ آ گئے ہیں، انہوں نے ایک دستہ لے کر پیچھے جا کر ان کا راستہ بند کر دیا، جس راستے سے گھسے تھے اس راستے کو بند کر کے اس راستے پہ قبضہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، ادھر جب کفار نے یہ دیکھا کہ ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے تو ان میں کا ایک شخص جو عمرو بن عبد ود تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمیوں کے برابر اکیلا اس کے اندر طاقت ہے، وہ دعوت مبارزت دیا، چیلنج کیا، مسلمانوں کو للکارا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی اجلس انہ امر، وہ امر ہے علی، بیٹھ جا، کیونکہ اس کی طاقت کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، کتنا اس کے اندر طاقت۔ پھر کہتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ کہاں گئے جو جنت کے طلبگار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فوراً جنت ملے گی، وہ جنت والے کہاں گئے؟ کیا ان کو جنت نہیں چاہیے؟ آؤ اور میں قتل کر دوں، تمہیں جنت مل جائے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس یا علی انہ امر، اے علی بیٹھ جاؤ، وہ امر ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ پھر تیسری بار اس نے کچھ اشعار کہے، ان کی غیرت کو للکارا، انہیں برا بھلا کہا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے مجھے اللہ کے وسلم نے پھر وَإِن كَانَ أَمْرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے، گرچہ وہ امر ہے، وہ امر ہی کیوں نہ ہو، مجھے اجازت دے دیجئے۔ فَأَذِنَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرمیشن دے دی کہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا او بھتیجے تم بہت چھوٹے ہو، کیا تمہارے بڑے چچاؤں میں سے کوئی نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے، جو ہم سے آ کے اور دو دو ہاتھ کرے؟ واللہ انی اکرہ ان احریک دمک، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا، میں تمہارے خون سے اپنا ہاتھ خون آلود نہیں کرنا چاہتا، تم چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا أَكْرَهُ أَنْ أُحْرِيكَ دَمَكَ، کہا اللہ کی قسم لیکن میرا حال تیرے سے الگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا خون بہاؤں، مجھے بالکل ناپسند نہیں ہے تیرا خون بہانا، مجھے تجھ سے تیرا کام تمام ہی کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ جذبات میں آ گیا، وہ غصے میں آ گیا، یہ سنتے ہی اس نے فوراً ان پر چڑھائی کیا اور تلوار بازی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں دونوں طرف سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی یہ غالب آ رہے ہیں، کبھی وہ غالب آ رہا ہے، کبھی ان کا پاسا بلند ہوتا ہے، کبھی اس کا پاسا بلند ہوتا ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وہ اسد اللہ تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی اس سے بڑھ کر طاقت دی تھی، اللہ رب العالمین کی مرضی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب اس کا کام تمام ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، کفار چونکہ وہ بہادر آدمی تھا، ایک مشرک کو 10,000 دینار دے کر اس کے پاس بھیجتے ہیں، 1,000 دینار، 1,000 نہیں بلکہ 10,000 دینار دے کر اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور اس کی لاش لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یہ آفر دیتا ہے کہ مجھے اس کی لاش دے دو، 10,000 دینار لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو، ہم لاشوں کے سوداگر نہیں ہیں، ہم مردوں کو نہیں بیچا کرتے، مردوں کی کمائی نہیں کھایا کرتے، تم پیسے بھی لے جاؤ، اس کی لاش بھی لے جاؤ، ہمیں اس کے لاش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جنگ معمولی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ کنٹینیوسلی چلنے والی جنگ تھی، لیکن کفار اس کا محاصرہ کرنے کی تاب میں نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ ان کے ہر حرکات و سکنات پر، ہر نقل و حرکت پر نظر رکھو، کوئی بھی آدمی اگر کچھ بھی حرکت کرتا ہوا نظر آئے اسے تیروں سے اسے زخمی کرو، تیروں سے اسے ہٹاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، جب مسلمان یہ سب کر رہے تھے، پریشانی کا عالم تھا، اس میں بہت سی نمازیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو گئی، بہت سی نمازیں فوت ہو گئی۔ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے،
کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا برا ہو، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، عصر کی نماز سے ہمیں غافل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انا ما صلیتها، اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھی، تم نے تو کم سے کم سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی، میں نے تو ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم مقام بطحان پہ گئے، وہاں پر مغرب اور عشاء عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھی، پہلے مغرب پڑھی پھر پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب کی نماز۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4111، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین جو رحمت کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ رحمت للعالمین اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ملأ اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اے اللہ تو ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، جہنم کی آگ ان کے گھروں میں، ان کے قبروں پہ بھر دے۔ انہوں نے عصر کی نماز سے مجھے غافل کر دیا، انہوں نے سورج ڈوبنے تک مجھے اس میں مشغول رکھا کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سیرت النبی ہی میں بہت سے واقعات سنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتیں آئیں، طائف والوں نے مارا، احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، بدر میں، ہر جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا، بد دعا نہیں دیا، کچھ ہی خاص جگہوں پہ بد دعا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز فوت ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بد دعا دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، آج عید الفطر کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے اہل و عیال کا جائزہ لیں، اپنے ایریا اور اپنے کنبے قبیلے کا جائزہ لیں۔ کویت ہی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سنیما گھروں میں گئے ہوں گے یا جانے کا پلان کر رہے ہوں گے کہ کوئی نئی فلم آئی ہو، مووی آئی ہو، چلو دیکھا جائے۔ کل آپ انڈیا میں وہاں پہ بھی عید کی نماز پڑھیں گے، آپ دیکھو گے کہ مسلمانوں کی تعداد ہر تھیٹر میں، ہر سنیما ہال میں 70 سے 80% سے زیادہ ہوگی۔ دشمنان اسلام اپنی موویاں، اپنی فلمیں اسی دن ریلیز بھی کرتے ہیں، خصوصی طور پر، تاکہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اولاد کو، مسلمانوں کے بچوں کو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس میں مسلمان آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اس میں عصر کی بھی نماز جاتی ہے، ظہر کی بھی نماز جاتی ہے، مغرب کی بھی نماز جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز گئی، عصر کی نماز، اور فوراً ہاتھ اٹھایا اللہ رب العالمین کے سامنے اور کہا اے اللہ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں غافل کر رکھا ہے تیری نماز سے۔ میرے محترم بھائیوں، مسند احمد اور مسند شافعی کی صحیح روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی پڑی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کیوں؟ اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ اس وقت کفار کو روکنے کے لیے مسلمان کتنا مصروف تھے، مسلمان اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی یہودی ادھر سے آ جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ایسا کرتے رہے، یہاں تک کہ کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں تیر اندازیاں شروع ہو گئی۔ تلوار کی جنگ نہیں تھی، نیزے کی جنگ نہیں تھی، تیر اندازیاں شروع ہو گئی۔ اسی تیر اندازی میں حبان بن ارقہ کی ایک تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتی ہے۔
سعد بن معاذ کا نام آتے ہی آپ کو پچھلے کئی دنوں سے مسلسل جو آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام ذہن میں آ گیا ہوگا۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، وہ جرنل ہے، وہ اپنے قوم کا لیڈر ہے جو 31 سال کی عمر میں اسلام لاتا ہے اور 36 سال کی عمر میں شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5، 5.5 یا 6 سال صحبت ہوتی ہے، اور یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ جنرل ہے جس نے بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، عہد و معاہدہ کیا تھا۔ ہجرت سے 1 سال پہلے اسلام لائے تھے۔ شروعاتی دور میں آپ نے جانا سنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی مدد کی، وہ تیر لگتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ تیر اتنا گہرا تھا کہ ان کے دست کے شہ رگ کٹ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی تیمارداری کے لیے مسجد نبوی میں رکھا تھا تاکہ ہر وقت ان کی تیمارداری آسانی ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ان کے خیمے میں گئے، ان کے زخم کو داغا، پہلے دغائی کر کے زخموں کو ٹھیک کیا جاتا تھا، داغا۔ کہتی ہیں کہ وہ زخم مندمل ہونے کے بجائے اور سوج گیا، پھر دوبارہ داغا، پھر مندمل ہونے کے بجائے اور سوج گیا۔ اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اے اللہ اگر ابھی کفار کی جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی ہے تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور اگر کفار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جنگ ختم ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین مجھے وفات دے دے۔ اور کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس وقت تک وفات مت دینا، میری وفات مت ہو اس وقت تک جب تک بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھ نہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا سن لی۔ میرے محترم بھائیوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد، کون آدمی ہے جس کا ابھی انتقال ہوا ہے؟ کون آدمی ہے جو ابھی اللہ رب العالمین کا پیارا ہوا ہے؟ کون آدمی ہے جو ابھی اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے جس کی وجہ سے فتحت لہ ابواب السماء واہتز لہ عرش الرحمن؟ کہا وہ کون آدمی ہے جس کا ابھی انتقال ہوا ہے، جس کی غمی میں، جس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس کے لیے اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا ہے، اللہ رب العالمین کا عرش لرز اٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں، فوراً سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سعد بن معاذ ہی ہو سکتے ہیں۔ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بزار کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت 70,000 فرشتے اس لیے بھیجے ہیں، اور 70,000 فرشتے وہ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک زمین پر قدم نہیں رکھے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زمین پر اتارے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے زمین میں قدم ہی نہیں رکھا تھا کبھی۔ میرے محترم بھائیوں، محمد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے تو دیکھا کہ ان کے گھر والے ان کو اٹھا کے سعد بن معاذ کو لے کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگے، چلنے لگے، دوڑنے لگے، ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے کہ ہم سے پہنچنے سے پہلے فرشتے نہ جا کر حنظلہ کی طرح سے ان کو غسل دینے لگیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا ایک ٹکڑا دیکھا، ریشم کا ٹکڑا دیکھا اور کہا کہ سنو، اللہ کی قسم، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس ریشم سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ میرے بھائیوں،
صحابہ کرام جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، جنازہ لے کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پہلوان آدمی، اتنا لمبا چوڑا آدمی، اور اس کا وزن اتنا ہلکا ہے، آج تک ہم نے کوئی ایسا جنازہ ڈھویا ہی نہیں، کوئی جنازہ اپنے اوپر اٹھایا ہی نہیں جس کا وزن اتنا ہلکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سمجھ رہے ہو کہ اس کا جنازہ تم اکیلے اٹھائے ہو؟ اس کے جنازے کے لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی فرشتوں کو بھیجا ہے جو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ شخص ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، تدفین سے فارغ ہوئے، بیٹھے ہوئے ہیں قبر کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس اللہ کے بندے پر رحم آ رہا ہے، مجھے اس اللہ کے بندے پر ترس آ رہا ہے کہ اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، اتنی اس کے مقامات بلند ہونے کے باوجود اس کی قبر کو تنگ کیا گیا، پھر اس کے قبر کو کشادہ کیا گیا۔ قبر کی تنگی سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بچ سکے، جن کے انتقال پر جبرائیل آئے، جن کے انتقال پر 70,000 فرشتے آئے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، جن کے لیے جنت کی بشارتیں دیتے رہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم سے کیا کیا ہو رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ادھر مسلمان جنگوں میں لگے ہوئے تھے، ادھر کفار، ادھر یہودی دسیسہ کاریوں میں اور فتنہ انگیزیوں میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ بنو نذیر، آپ کو معلوم ہے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو غطفان۔ بنو نذیر اور بنو غطفان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دیا تھا، لیکن بنو قریظہ ابھی بھی مدینہ میں بچے ہوئے تھے، جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انہیں نہیں نکالا تھا، لیکن جب یہ جنگ ہونے لگی، غزوہ احزاب آیا، جنگ خندق کا وقت تھا، بنو نذیر کا جو ہیڈ ہے ہوئے بن اخطب، وہ جاتا ہے کس کے پاس؟ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس، جا کے کہتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، کعب بن اسد دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیتا ہے۔ ہوئے بن اخطب برابر دستک دیتا رہتا ہے، کعب دروازہ نہیں کھولتا۔ ہوئے کہتا ہے کہ اے کعب دروازہ کھولو، تمہارے لیے خوشخبریاں لایا ہوں، تمہارے لیے عزت کا معاملہ لایا ہوں، تمہارے لیے بڑھتا ہوا سیلاب لایا ہوں، تم سن کر خوش ہو جاؤ گے۔ چونکہ چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا، کعب نے دروازہ کھولا، اندر گیا۔ ہوئے نے کہا کہ دیکھو میں نے کفار کو جمع کیا ہے، ان کے سرداروں کو جمع کیا ہے، میں نے دوسرے عرب کے ہوں کہ آج مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا، تم جو محمد سے وعدہ کیے ہو اس وعدے کو توڑ دو، اس وعدے کو توڑ دو۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تم مجھے کیوں بیوقوف بنا رہا ہے، تو پاگل ہے، میں نے آج تک محمد سے کبھی بدعہدی نہیں کی، ہم نے آج تک کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وفا نہیں دیکھا، ہم نے آج تک کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ برابر کہتا رہا، برابر کعب کو اپنے پیمانے میں ڈھالتا رہا۔ آخر میں کہا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی لشکر ہے کہ مسلمانوں کا صفایا کر دے گی، انہوں نے قسم کھایا ہے، یہ جو آئے ہیں کفار انہوں نے قسم کھایا ہے کہ اس وقت یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ مسلمانوں کا صفایا نہ کر دیں۔ اور دیکھو کہ واللہ اگر تمہارے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ قلعے میں آ جائیں گے، اور ہمیں جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ ہم بھی اس کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، کعب نے اس کی بات مان لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اگینسٹ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ
اگلے خطبہ میں یہاں سے بات آگے رکھی جائے گی، بنو قریظہ کی بدعہدیوں کو بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے اور یہ عید کی خوشیاں میسر کی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی رمضان کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں عید کی خوشیاں لاتا رہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے اس تیرے ماہ مبارک میں ہم نے جو عہد کیا ہے تجھ سے، رب العالمین اس کو پورے سال باقی رکھ۔ رب العالمین جو عبادت کا شوق، جو قرآن کی تلاوت کا شوق تو نے رمضان کے مہینے میں ہمیں عطا کیا تھا، الہ العالمین وہی شوق، وہی دلچسپیاں ہماری برقرار رکھ آنے والی ہماری زندگیوں میں، بقیہ سالوں میں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین ان کے لیے ہماری دعاؤں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب العالمین ان کے قبر کے عذاب سے بچا۔ الہ العالمین جو ہمارے والدین، ہمارے جو رشتہ دار اور مسلمانوں میں سے جو بھی شخص اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو۔ الہ العالمین ہمیں ان کاموں سے بچا جس سے تو راضی نہ ہو، جو تیری معصیت پہ ہو۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہوں اس کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہم سب گنہگار ہیں، رب العالمین ہمیں گنہگاری سے بچا لے۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، فقیر ہیں رب العالمین، محتاج ہیں رب العالمین، تو ہمیں محتاجگی سے بچا لے۔ الہ العالمین ہم تیرے آگے صرف ہاتھ پھیلانے والے ہیں، رب العالمین ہمیں اپنے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ الہ العالمین مسلمانوں کے اندر جو شخص مقروض ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، رب العالمین اس کو اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واقم الصلاۃ۔